اکثر کہا جاتا ہے کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ چلیں آج ایک ایسی ہی لازوال کہانی پر نظر ڈالتے ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے طاقتور شکاری بھی ایک چھوٹی سی مخلوق کے سامنے بالکل بے بس ہو سکتا ہے۔ یہ سوال سننے میں ہی عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہی وہ سوال ہے جو شیر اور خرگوش کی اس مشہور کہانی کی بالکل بنیاد ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ناممکن کام آخر ممکن ہوا کیسے۔ تو ہر بڑی کہانی کی شروعات ایک بڑے مسئلے سے ہوتی ہے، اور اس جنگل کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں کا بادشاہ، ایک ظالم شیر۔ بات ہے ایک گھنے جنگل کی، جہاں ایک شیر کی حکومت تھی، لیکن وہ کوئی رحم دل بادشاہ نہیں بلکہ ایک ایسا بے لگام شکاری تھا جس کے لیے اس کی رعایا صرف اور صرف شکار تھی۔ اور اس شیر کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ پورا جنگل خوف کے سائے میں جی رہا تھا۔ جانور اپنی جان بچانے کے لیے ہر وقت غاروں اور جھاڑیوں میں چھپے رہتے۔ بھوک پیاس سے برا حال تھا، لیکن باہر قدم رکھنے کا مطلب تھا سیدھا موت کو دعوت دینا۔ مطلب ان کی پوری زندگی ہی بس ایک چیز کے گرد گھومتی تھی، شیر سے بچنا۔ آخرکار جب برداشت کی حد ختم ہو گئی تو سب جانوروں نے مل کر ایک مایوس کن میٹنگ بلائی۔ انہیں کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اب جب جان پر بنائے تو اکثر بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور جانوروں کا پہلا حل ایک ایسا ہی سنگین اور سچ پوچھیں تو بہت مایوس کن سمجھوتا تھا۔ اسی میٹنگ میں ایک گیدڑ نے ایک دل دہلا دینے والی تجویز سامنے رکھی۔ اس نے کہا، کیا ہو اگر ہم خود شیر کو روزانہ ایک شکار پیش کریں، یعنی ایک ہی قربانی، تاکہ باقی سب کی جان بچ سکے۔ یہاں اس معاہدے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ جانوروں نے اچانک موت کے خوف کا سودا ایک طے شدہ روزانہ کی موت سے کر لیا تھا۔ یہ کوئی امن نہیں تھا، یہ تو بس ایک منظم دہشت تھی۔ اور شیر نے جب یہ معاہدہ مانا بھی تو اس کی شرطوں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ نام نہاد امن کتنا کچا تھا، کتنا نازک تھا۔ بس ایک دن کی دیر اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا۔ مگر اس پورے ڈرے سہمے نظام کو چیلنج کرنے والا تھا ایک چھوٹا سا مگر بہت ہی ذہین خرگوش، جس کی باری آ چکی تھی۔ جہاں باقی سب نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا، وہیں اس خرگوش نے ایک ایسا سوال اٹھایا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور اسی سوال نے اسے نہ صرف اپنی جان بچانے بلکہ سب کو اس ظلم سے نجات دلانے کا ایک نیا منصوبہ بنانے پر مجبور کر دیا۔ یعنی خرگوش کا منصوبہ طاقت کا نہیں تھا، بلکہ یہ تو دماغ کا کھیل تھا، ایک شاندار 3 قدمی نفسیاتی چال۔ اور یہیں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ منصوبہ تو تیار تھا، اب وقت تھا شیر کا سامنا کرنے کا۔ اور بالکل منصوبے کے مطابق ہی ہوا۔ شیر خرگوش کے دیر سے آنے پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور فوراً ہی معاہدہ توڑنے کی دھمکی دینے لگا۔ اور یہاں خرگوش نے کمال مہارت سے شیر کے غصے کو ہی اس کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے ایک ایسی کہانی گھڑی جو سیدھا شیر کے سب سے بڑے ہتھیار یعنی اس کے غرور پر وار کرتی تھی۔ اور بس شیر جال میں پھنس گیا۔ اس کا غصہ اس کی عقل پر اس قدر حاوی ہوا کہ وہ سیدھا خرگوش کے بچھائے ہوئے جال میں گر گیا۔ خرگوش غصے سے بھرے شیر کو جنگل کی گہرائیوں میں ایک پرانے گہرے کنویں کی طرف لے چلا۔ شیر کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے انجام کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ کنویں کے پاس پہنچ کر خرگوش نے شیر کو اکسایا، دیکھیں وہ آپ کی توہین کر رہا ہے۔ جب شیر نے کنویں میں اپنا عکس دیکھا اور اپنی ہی دھاڑ کی گونج سنی تو اس کا غرور یہ برداشت نہ کر سکا۔ اور یوں ایک چھوٹی سی چال سے جنگل کے ظالم کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کہانی کا اصل سبق اس کے انجام میں چھپا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت کی 2 قسمیں آمنے سامنے تھیں، ایک طرف شیر کی جسمانی طاقت اور دوسری طرف خرگوش کی ذہنی طاقت، اور جیت ذہنی طاقت کی ہوئی۔ آخر میں شیر کو کسی دوسرے جانور نے نہیں بلکہ خود اس کے اپنے غرور اور بے قابو غصے نے شکست دی۔ یہی اس کی سب سے بڑی کمزوریاں ثابت ہوئیں۔ تو آخر اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ خرگوش کی یہ جیت ہمیں طاقت، ذہانت اور بقا کے بارے میں کچھ گہری سچائیاں بتاتی ہے۔ یہ صرف ایک جنگل کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ تاریخ میں اور آج بھی بڑی سے بڑی طاقتیں عقل، حکمت عملی اور ہمت کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتی ہیں۔ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ اصول ہماری اپنی دنیا میں کہاں کہاں نظر آتا ہے۔